بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 30 ہے، جس میں ہم شاعر الحارث بن وعلہ کو پڑھیں گے۔ یہ ایک جاہلی شاعر ہیں۔ یوم ذی وقار میں اپنی قوم کا یہ سردار تھا، تو یہ ان اشعار میں اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ تو آئیے اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں، سنیں اور اس کو سمجھ لیں۔ وقال الحارث بن وعلة الذهلي قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم أن يأبروا نخلا لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي وزعمتم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي الحلم ووطئتنا وطئا على حنق وطأ المقيد نابت الهرم وتركتنا لحما على وضم ولو كنت تستبقي من اللحم۔ ترجمہ کرتے ہیں، قومی ہم قتلوا، میری قوم نے، اے امیمہ اخی، اے امیمہ میرے بھائی کو میری ہی قوم نے قتل کیا۔ قومی ہم قتلوا امیمہ اخی، میرے بھائی کو قتلوا قومی، دیکھو اخی قتلوہ قومی، میرے بھائی کو قتل کیا قومی میرے قوم نے، امیمہ اے امیمہ۔ فَإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سَهْمِي، اب اگر میں ان پر تیر چلاؤں تو مجھے ہی لگے گا۔ اب جب گویا کہ سب تو میرے اپنے ہیں، میری قوم نے میرے بھائی کا قتل کیا، اب جب میں ان کو ماروں گا گویا کو میں خود کو مار۔ فَإِذَا رَمَيْتُ، جب میں وار کروں گا، رمی کروں گا، تیر پھینکوں گا، یصیبنی مجھے لگے گی، سہمی میرا تیر، سہم کہتے ہیں تیر کو، یصیبنی مجھے لگے گی، مجھے آ کر لگے گی۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ قومی ہم قتلوا امیمہ اخی فَإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سَهْمِي فَلَئِنْ عَفَوْتُ لَأَعْفُوَنَّ جَلَلًا، اگر میں معاف کروں، فَلَئِنْ عَفَوْتُ اگر میں معاف کروں، لَأَعْفُوَنَّ جَلَلًا تو میں بہت بڑے جرم کی معافی کر رہا ہوں گا، گویا کہ میں بہت بڑی نادانی کر بیٹھوں گا، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں، میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ فَلَئِنْ عَفَوْتُ لَأَعْفُوَنَّ جَلَلًا بہت بڑے جرم کی یہ معافی ہوگی۔ وَلَئِنْ سَطَوْتُ لَأُوهِنَنْ عَظْمِي اگر حملہ کروں گا، سطوت ای الاخذ بالعنف، الاخذ بالشدہ اگر میں شدت سے کام لوں گا، ان پر حملہ کروں گا، لَأُوهِنَنْ عَظْمِي تو اپنی ہڈی کو کمزور کروں گا کہ آخر وہ میرے ہی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، لَأُوهِنَنْ اوہنا یوہن، اوہنا یعنی ضعیف کرنا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ مکڑی کا جالا اس کا گھر سب سے ضعیف گھر ہے، تو اوہن ضعیف کرنے کو کہتے ہیں۔ عظمی اپنی ہڈی کو، اپنے بازوؤں کو میں کمزور کر ڈالوں گا۔ لا تأمنن قوما ظلمتهم، اس قوم سے جس پر تو نے ظلم کیا اس سے امن میں نہ رہیو، وہ کبھی بھی تمہیں امن نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس قوم سے، لا تأمنن کبھی بھی امن میں نہیں ہو، قوما اس قوم سے، ظلمتهم جس پر تم نے ظلم کیا ہے، وبدأتهم بالشتم والرغم اور جس کو تو نے پہلے گالیاں دی ہوں یا ان کو ذلیل کیا ہو۔ پورا ترجمہ، اس قوم سے جس پر تو نے ظلم کیا اور گالی دینے اور ذلیل کرنے میں پہل کی ہے، بے خوف نہ ہو، وہ تمہیں ایک دن ضرور آپ سے بدلہ لے گی اور آپ کو مزہ چکھائے گی۔ تو کہتے ہیں لا تأمنن امن میں نہیں رہ سکتے، قوما ظلمتهم جس پہ تم نے ظلم کیا، بدأتهم اور تو نے پہل کی ہے، بدأ یبدأ شروع کرنا، پہل کرنا، بالشتم گالی سے یا ذلیل کرنے سے، ان یأبروا نخلا لغیرہم
بے خوف نہ ہو اس بات سے کہ وہ تمہارے لیے جو کجور ہیں اس کی اصلاح کریں، کہ بسا اوقات تم کسی شے کو معمولی سمجھتے ہو اور وہ بڑھتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں ان یعبروا نخلا، کہ وہ تمہارے لیے کجور کی اصلاح کریں گے، نہیں، کبھی کبھی وہ اصلاح کے نام پر شاخیں بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ مراد ہے۔ کہتے ہیں اس کو چھوٹا معاملہ نہ سمجھیے گا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریب آئیں کہ اصلاح کریں گے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی تم پر غالب آئے۔ والشیء تحقرہ، کسی چیز کو آپ حقیر سمجھتے ہو، وقد ینمی، اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ حقیر چیز بہت بڑا دکھتا ہے اور بہت بڑا کام، نما ینمی، آگے بڑھنا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کو گالی دے کر یا ظلم و زیادتی کر کے اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑائی کھڑی کر دے، کیونکہ آپ کی معمولی زیادتی و ظلم بڑی جنگ کی جانب مفضی ہو سکتی ہے کہ چنگاری ہی سے تو شعلے بھڑکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے کہ وَزَعَمْتُمْ أَلَّا حُلُومَ لَنَا، اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم میں عقل نہیں ہے۔ لا حلوم، حلوم حلم کی جائے، اور حلم عقل کو بھی کہتے ہیں۔ وزعمتم، اور تم نے یہ زعم کر لیا، اپنے زعم میں یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا، اللہ حلوم لنا، کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ ان العصا قرعت لذی الحلم، تو دیکھ لو لاٹھی عقل مند کے لیے کھٹکھٹائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا، گویا کہ آپ نے لاٹھی ہمارے لیے ہلا دی، اب ہم بیدار ہوں، تو کہتے ہیں سو ہم نے تمہارا مطلب سمجھ لیا۔ اس محاورہ میں یہ ہے، جب کسی کی کو تنبیہ کی جائے اور وہ سمجھ جائے تو یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اس محاورے کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ عامر بن ضرب کی عقل میں آخری عمر میں کچھ فطور آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں گفتگو کرتے کرتے موضوع سخن سے نکل جاؤں تو تم لاٹھی کٹکھٹایا کرو تو میں سمجھ جایا کروں گا۔ چنانچہ جب وہ بولتے ہوئے موضوع سخن سے نکل جاتے تو لاٹھی کٹکھٹائی جاتی اور وہ سمجھ جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ کسی عقل مند شخص کے لیے لاٹھی ہی کافی ہوتی ہے۔ جب لاٹھی کھٹکھٹائی جائے وہ سمجھ جاتا ہے یہ میری طرف اشارہ ہے یا مجھ پر بغاوت ہے، تو وہ بالکل متنبہ خبردار ہو جاتا ہے۔ وَوَطِئْتَنَا، اور اے مقتول بھائی تو نے ہم کو غضبناک آدمی کی مانند رون ڈالا۔ وَطَأَ يَطِئُ، یعنی کسی چیز پر قدم رکھنا، کسی چیز کو رون دینا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پیروں سے رون ڈالا۔ وَوَطِئْتَنَا، آپ نے ہمیں رون ڈالا، وَطْعًا، روننے کے ساتھ، عَلَى حَنَقٍ، اور غصے کے ساتھ، وَطْعَ الْمُقَيَّدِ، گویا کسی ایسے آدمی کو کوئی رون ڈالے جو پہلے سے ہی جکڑا ہوا ہو، پہلے سے ہی مقید ہو، پہلے سے ہی باندھا گیا ہو۔ وَطْعَ الْمُقَيَّدِ نَابِتَ الْحَرَمِ، نابت الحرم سے معنی ہے کہ ایک نمکین پودا گھاس حرم، نابت اگنا، تو کہتے ہیں اس میں تازہ ہری گھاس، جب کوئی جانور وغیرہ ہرے گھاس کو رونتا ہے، اسی طرح ہمیں آپ نے بھی رون ڈالا۔ نابت الحرمی، جب گھاس پوس یا جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے اس پر کوئی بکرے وغیرہ یا کوئی گائے بیل چھوڑ دیں تو وہ جس طرح اس کو رون دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی ہمیں رون دیا اور ہمارے گلے پر زور دے دیا۔ وَتَرَكْتَنَا لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ، وضم کہتے ہیں ہر وہ شے جس پر گوشت رکھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وَتَرَكْتَنَا لَحْمًا، آپ نے ہمیں گوشت کی تڑا چھوڑ دیا، کسی بھی لکڑی پر گویا گوشت پڑا ہوا ہے، ہم شاید ایک گوشت کی مانند پڑے ہیں جب ہمیں کوئی کاٹ لے۔ وَلَوْ كُنْتَ تَسْتَبْقِي مِنَ اللَّحْمِ، اور تو نے ہمیں وہ گوشت بنا کر چھوڑا جو قصاب کے تختے پر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے، آگے کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ تَسْتَبْقِي، اگرچہ کاش کے تو ہمارے بدن پر کچھ گوشت چھوڑتا۔ وَلَوْ كُنْتَ تَسْتَبْقِي، اگر کاش آپ ہمارے جسم پر کچھ گوشت چھوڑ دیتے۔ آپ نے سارا گوشت نکال کر گویا قصاب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ افسوس اور صدمے سے کہہ رہا ہے
کہ اے بھائی آپ تو چلے گئے، آپ نے گویا ہمیں پیروں سے رون ڈالا، اب ہم ایسے ہیں جیسے قصاب کے سامنے گوشت پڑا ہو، اگر آپ اس گوشت کو چھوڑ دیتے تو آپ کر سکتے تھے ہمارے جسم پر، لیکن آپ نے گویا ہمارے جسم پر اپنے جانے سے کوئی بھی گوشت نہیں چھوڑا۔ گویا زیادہ صدمے سے اسی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بغیر کسی ابھی آسرے کے ہیں یہاں پر۔ مزید بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقال اعرابی قتل اخوه ابنا له فقدم الیہ لیقتاد منہ۔ ایک اعرابی جس کے بھائی نے اس کے بیٹے کو قتل کیا، اعرابی کا بھائی تھا، اس نے اعرابی کا بیٹا، قتل اخوہ ای قتل اخو الاعرابی ابنا له، یعنی اعرابی کے بیٹے کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا، فقدم الیہ، تو اس بھائی کو ابھی آگے پیش کیا، لیقتاد منہ لیقتص منہ، تاکہ اس سے قصاص لے لے، اس سے بدلہ لے لے۔ اب بھائی کے سامنے کھڑا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اقول للنفس تأساء وتعزیة، اقول للنفس تأساء وتعزیة، احدى يدي اصابتنی ولم تردی، کلاہما خلف عن فقد صاحبه، هذا اخی حین ادعوه وذا ولدی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اقول للنفس، میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے کہتا ہوں، تأساء و تعزیہ، دلاسا اور تسلی دینے کے لیے کہتا ہوں۔ احدی یدی اصابتنی، کہ میرے ایک ہاتھ نے مجھے صدمہ پہنچایا، وہ کون ہے؟ میرا بیٹا جو مر گیا۔ احدی یدی، ایک ہاتھ نے تو مجھے، اصابتنی، مجھے صدمہ پہنچایا، کیا مطلب؟ حالانکہ اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، ولم تردی، ولم اراد اخی ان یقتلہ ولکنہا مات، وہ مر گیا، اس سے یہ کام ہو گیا۔ کلاہما خلف عن فقد صاحبہ، اب کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، کلاہما، دونوں، اگر وہ بچتا یہ مرتا تو وہ خلیفہ ہوتا، اور اب جب وہ مر گیا اور یہ بچا تو یہ خلیفہ ہے اس کا، اب دونوں ایک دوسرے کے نائب ہیں، اب کیا کر سکتا ہوں میں؟ تو وہ دونوں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے جو کہ قاتل ہے، حین ادعوہ، جب میں اسے بلاتا ہوں، وذا ولدی، اور وہ میرا بیٹا ہے جو مقتول ہے جب میں اسے بلاتا ہوں۔ تو کہا کہ وہ میرا بھائی ہے جب میں اس کو بلاؤں اور وہ میرا بیٹا، یعنی اگر ایک گیا تو ثانی اس کا قائم مقام، اگر میں دوسرے کو بھی قصاصاً قتل کروں تو پھر کوئی بھی نہ رہے گا۔ امید ہے یہ بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، تأساءً، یعنی تسلی کے لیے اور تعزیت کرتے ہوئے، احدی یدی اصابتنی ولم تردی، ایک ہاتھ تو میرے ہاتھ سے چلا گیا، گویا کہ کٹ گیا، ایک ہاتھ میرا کٹ گیا، ختم ہو گیا، ولم تردی، اور وہ ہاتھ جانے والا نہیں تھا، بغیر ارادے کے چلا گیا۔ کلاہما، اب جو دونوں ہیں، ایک تو گیا، ایک میرے پاس ہے، وہ میرا بھائی ہے، خلف، خلیفہ ہے، عن فقد صاحبہ، دوسرے صاحب کے جانے کے بعد، ھذا اخی حین ادعوہ وذا ولدی، دونوں میرے اپنے ہی تو ہیں، اب میں اس کو بھی قتل کر دوں تو پھر تو قصہ تمام ہو جائے گا، میرا ایک ہاتھ بھی نہ رہے گا، تو اسے واللہ عالم چھوڑا ہے کہ پھر قتل کیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں اشعار آ گئے ہوں گے۔